کسی زمانے کی بات ہے کہ دو بھائی تھے۔ ان کے سر سے باپ کا سایہ بچپن ہی میں اٹھ گیا تھا۔ وہ بیچارے خود ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اس طرح وہ بڑے ہوتے گئے اور آخر کار وہ وقت بھی آ گیا جب وہ الگ رہنے کے قابل ہو گئے۔ اب باپ کی چھوٹی ہوئی چیزوں کے بٹوارے کی ضرورت پیش آئی۔ اس موقع پر بڑے بھائی نے چالاکی دکھائی اور چھانٹ کر اچھی چیزیں خود لے لیں۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو صرف جھونپڑی اور اس کے سامنے لگا ہوا ایک درخت ہی دیا۔ چھوٹے بھائی کو جو بھی مل گیا اس نے صبر و سکون سے اسے لے لیا اور بھائی کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بہت ہی سیدھا سادہ اور اچھے دل کا آدمی تھا۔ شکوے شکایت کرنا اس کی مزاج کے خلاف تھا، اس لیے وہ کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اس نے شادی کی اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ وہ روز صبح کام پر نکل جاتا، بیوی گھر کی دیکھ بھال کرتی، ساتھ ہی ورثے میں ملنے والے درخت کی نگہداشت بھی کرتی۔ زندگی کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں کڑی محنت کرنا پڑتی تھی، لیکن پریشانیوں کی زندگی گزارنے پر بھی ان کے ماتھے پر شکن تک نہ آتی تھی۔ وہ بڑے صبر و شکر سے دن کاٹ رہے تھے۔ وہ درخت بھی دھیرے دھیرے بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو اس میں چھوٹے چھوٹے پھل بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پھل پکنا شروع ہو گئے ہیں تو ان کا دل خوشی سے جھوم اٹھا، لیکن ان کی خوشی پریشانی میں بدل گئی جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا سا پرندہ روز آتا ہے اور پکے پھل ہی توڑ کر کھا جاتا ہے۔ اس بات کا موقع آ ہی نہیں پاتا کہ پھل پوری طرح پکیں اور توڑے جائیں۔ وہ کھڑے کھڑے بڑی بے بسی سے اس بربادی کو دیکھا کرتے اور کچھ نہ کر پاتے۔ اگر وہ پرندے کو روکنے کے لیے پتھر پھینکتے تو پھلوں کو بھی نقصان پہنچتا، اسی لیے وہ نیچے کھڑے یہ تماشا دیکھا کرتے اور پرندے پھل کھایا کرتے۔ ایک دن پرندے نے نیچے نظر ڈالی اور ان دونوں کو نیچے کھڑا ہوا پایا۔ وہ پھل کھاتے کھاتے رک گیا اور آدمیوں کی طرف دیکھ کر بولا، کیا بات ہے، تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ مجھے اس طرح گھورنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک لمحے کو تو وہ جیسے سکتے میں رہ گئے۔ وہ ایسے بے وقوفوں کی طرح تک رہے تھے اور دل میں سوچ رہے تھے یہ کیسا عجیب و غریب پرندہ ہے۔ آخر کار آدمی نے ہمت کی اور کہا، یہ درخت ہمارا ہے۔ ہم نے اس درخت کی دیکھ بھال اس لیے کی ہے کہ ایک دن بڑا ہو کر ہمیں پھل دے گا۔ اب جب پھل لگے ہیں تو تم آ کر سارے پھل کھاتے ہو اور ہمارے حصے میں کچھ بھی نہیں آتا۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ہر پھل کی قیمت ادا کروں گا۔ میں ہر پھل کے بدلے کئی کلو سونا دوں گا۔ کل تم تھیلا لے کر آنا اور جتنا سونا چاہیے ہو لے جانا۔ چھوٹے بھائی کی بیوی نے تھیلا پکڑا اور پرندے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ دوسرے دن پرندہ جب آیا تو پھل کھانے کے بعد نیچے اترا اور چھوٹے بھائی کو اشارے سے اپنے اوپر سوار ہونے کو کہا۔ جب وہ اس کی پیٹھ پر چڑھ گیا تو اس نے ایک دم اڑان بھری۔ وہ فراٹے بھرتا اڑتا جا رہا تھا، جانے کتنی پہاڑیوں اور ہری بھری وادیوں پر سے وہ گزرتا۔ پھر اس نے بہت بڑا سمندر پار کیا، جہاں تک نظر دوڑاؤ بس چمکتا ہوا نیلا پانی ہی نظر آتا تھا۔ خدا خدا کر کے آخر کار پرندہ اسے لے کر ایک جزیرے پر پہنچا۔ وہاں پہنچ کر چھوٹے بھائی نے چاروں طرف نظر ڈالی تو حیران رہ گیا۔ اس کی چاروں طرف سونے اور ہیرے کی چٹانیں تھیں۔ وہاں ایسے قیمتی پتھر بکھرے ہوئے دکھائی دیے جن کے بارے میں اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ دنیا کیسے کیسے خزانوں سے بھری پڑی ہے۔ جتنی دولت چاہو لے لو، پرندہ بولا۔ چھوٹے بھائی نے اپنا تھیلا بھر لیا اور پرندے نے اسے اپنے پروں پر سوار کیا۔
اور واپس گھر لے آیا۔ اب تو یہ لوگ بہت امیر ہو گئے۔ انہوں نے جھونپڑی کے قریب ہی نہایت شاندار مکان بنایا اور اس میں رہنے لگے اور ایک بڑا سا فارم بھی خرید لیا۔ چھوٹا بھائی پھر ایک دن اپنے بڑے بھائی سے ملنے گیا اور اسے اپنے گھر دعوت پر بلایا اور بولا، میرے بھائی، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی، میں نے اپنا نیا گھر بنایا ہے اور ایک بڑا فارم خریدا ہے۔ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ بڑا بھائی اور اس کی بیوی نے کبھی اپنے چھوٹے بھائی کے گھر آنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ بیچارہ اتنا غریب تھا کہ اس سے منہ لگانے کے قابل ہی نہ سمجھا تھا۔ آج اس کے بلاوے پر آ گئے، محض یہ دیکھنے کے لیے اب وہ کتنا امیر ہے اور اس نے یہ دولت کہاں سے حاصل کی ہے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو اس کی شان و شوکت دیکھ کر ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ سامنے ہی ہرا بھرا فارم دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ان کی خوب خاطر مدارت ہوئی، نہایت عمدہ قسم کا کھانا پیش کیا گیا، لیکن بڑے بھائی اور اس کی بیوی کی حلق میں تو جیسے ایک ایک نوالا اٹک رہا ہو۔ مارے جلن کی ان کا برا حال تھا۔ ان سے تو یہ کہانی بھی سنی نہیں جا رہی تھی کہ چھوٹے بھائی نے اتنے کم وقت میں اتنی دولت کیسے جمع کر لی۔ وہ بہت بے چینی سے سارا قصہ سن رہے تھے۔ چھوٹے بھائی نے ساری باتیں سچ سچ بتا دیں۔ بڑا بھائی اور اس کی بیوی یہ قصہ سنتے جاتے اور آنکھوں میں اشارے بھی کرتے جاتے۔ آخر میں وہ بولے کہ اگر چھوٹا بھائی انہیں جھونپڑی اور درخت دے دے تو اپنی ساری چیزوں کے بدلے میں لینے کو تیار ہے۔ یہ سن کر چھوٹا بھائی بڑے خلوص سے بولا، آپ بڑے شوق سے جھونپڑی اور درخت لے لیجئے۔ دوسرے دن بڑے بھائی اور اس کی بیوی اپنا گھر چھوڑ کر اس میں جھونپڑی میں رہنے کے لیے آ گئے۔ وہ درخت کی دیکھ بھال خاص طور پر بہت دھیان سے کرتے تھے۔ ایک سال گزر گیا، درخت پر پھل آ گئے۔ پرندہ پھر آیا اور پھل کھانے لگا۔ اسے دیکھ کر بڑا بھائی اور بیوی پھولے نہیں سمائے۔ وہ دونوں درخت کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں دیکھ کر پرندہ پھر اسی طرح بولا جس طرح پہلے چھوٹے بھائی سے بولا تھا، کیا یہ تمہارا درخت ہے؟ ہاں، بڑے بھائی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں جتنے بھی پھل کھاؤں گا تمہیں ان میں سے ایک ایک کی قیمت ادا کروں گا۔ کل ایک تھیلا لانا، تمہیں جتنے سونے کی ضرورت ہو لے لینا۔ لالچی میاں بیوی نے ایک کی بجائے 2 تھیلے بنا لیے۔ دوسرے دن جب وہ پرندہ آیا تو دونوں نے ہی سنہری چٹانوں والے جزیرے پر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ سونا اور ہیرے جواہرات دیکھ کر تو جیسے ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ وہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر دوڑ دوڑ کر سونا اور جواہرات اپنے اپنے تھیلوں میں بھرنے لگے۔ انہوں نے تھیلوں کو اتنا بھر لیا کہ وہ پھٹنے لگے۔ اب انہوں نے گھر کی راہ لی۔ ابھی انہوں نے آدھا راستہ ہی پار کیا تھا کہ پرندہ تھکان سے پست ہو گیا۔ وہ سمندر کے اوپر اڑتا تو جا رہا تھا، لیکن اب اتنا زیادہ وزن اٹھانا اس کے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ آخر مجبور ہو کر اس نے وہ سارا بوجھ نیچے سمندر میں پھینک دیا اور ان لوگوں کو پھینکنے کے بعد اڑان بھرتا ہوا پھر اس درخت کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ سکون سے بیٹھ کر پھل کھائے۔ مزید سٹوریز کے لیے سعد اردو سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔